السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ کیسے اذان کا آغاز ہوا اور کس طرح خواب میں اللہ تعالیٰ نے اذان کے بارے میں سکھایا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نمازیں ہیں ان کا طریقہ وغیرہ سکھایا گیا۔ پھر جو یہودی آئے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، جس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اب غزوات کا تذکرہ شروع ہونے والا ہے، اور جیسے کہ غزوہ بدر وغیرہ کا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین و آسمان کی شکلیں بدل دی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط پر قریب ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، یہ اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے اور اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کو۔ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ اور ایک بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں، مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو تو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر ہے وہ مسلمان تھے، اندر سے وہ یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا تھا۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین میں ہمیشہ اس طاق میں رہتا تھا کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، جیسا کہ آئندہ چل کر آپ پڑھیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھنے مت، بلکہ دامن بچھائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام قابل احترام مہینوں میں جنگ کرنا نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ میں عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملے نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی ضمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی ضمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی ضمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے بعد معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تجارتی کافلے
قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے، ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بوات پڑ گیا۔ لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا، کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ جمادی الاول کے مہینے میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ قریش نے ایک قافلے میں اپنا بہت سا سامان و مال و اسباب شامل کر رکھا تھا۔ غرض مکہ کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 150 قریب صحابہ تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار تھا۔ سب لوگ بھاری بھاری سوار ہوتے تھے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس آ گئے۔ تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع پر حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے میں کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا، جو حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ بھی تبدیل ہو گیا، اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایت میں ہے یہ عصر کے نماز کے حکم آیا وقت پہ۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے، محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ بھی کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھا کرتے۔ ان کی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی رخ تبدیل کیا۔ یہ نماز مسجد القبلتین میں ہو رہی تھی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قبا والوں
والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا کہ لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ چینج ہو گیا ہے اور تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے قبلے کی طرف گھوم گئے اور اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا بھی حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے کی ایسے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کے بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز سن لی تھی۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے سے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تھے، لیکن جب آپ عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں مال ان کا اور دولت بھی ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ قریش کے بھی سردار تھے، اس وقت تک مسلمان اور ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبر لیتے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہ ہدایت دی تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوا الٹ دو، اپنی قمیص کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا اور انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، ایسا اس لیے کہ تاکہ مشرکین جلد مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ ابھی یہ مکہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ وہاں عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بعد میں یہ اسلام لے آئی تھیں یا نہیں، روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں کہتے ہیں کہ ایمان لے آئی تھیں، کچھ میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ خواب میں بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن ان شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہ سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتکہ بنت عبد المطلب نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اب طوق کے پاس آ کر رکا ہے۔ اب طوق مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا لوگو 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، پھر وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا اور لوگوں کو اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا آ رہے تھے، اور پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر
نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے کہ اس کے بعد وہ ابو قبیس کی پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہی الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا، پتھر وہاں سے لڑکتا ہوا پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم عاتکہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ خواب کسی کو نہیں بتائے گا۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح یہ خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور شور میں تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا ہے۔ تو چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی اور تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتکہ کے خواب کی وجہ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، عاتکہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب کو نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا گیا ہے۔ چاکہ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بئر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا گیا اور خوب بھی بہت خود پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن ختیجہ، براء بن عازب، اسید بن ظہیر اور زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بدر کے بارے میں انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، تو اس کے لیے لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔